السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے وکاس ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس ٹیوٹوریلز کا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کمپیوٹر سائنس کا لیکچر نمبر 16 پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ چیپٹر نمبر 3 سے ریلیٹڈ ہے اور ٹاپک کا نام ہے ڈیٹا ماڈلنگ اینڈ اٹس انگریڈینٹس۔ کیونکہ ہم تیسرے چیپٹر میں اب اسٹڈی کر رہے ہیں، تو تیسرے چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو ایک لیکچر، ایک کوسچن، ایک ٹاپک پڑھا دیا ہے انالیسز کا، کہ ڈیٹا بیس ڈیزائننگ کے اندر انالیسز، پلاننگ، فیزیبلٹی اسٹڈی اور ڈی ایف ڈی کیا ہوتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈیٹا ماڈلنگ اینڈ اٹس انگریڈینٹس۔ جب ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس ڈیزائننگ کے دوران یہ ماڈلنگ کس طرح ڈیٹا کی جاتی ہے، ڈیٹا کیسے گیدر کر کے اس کو کیسے ڈائیگرامز کی فارم میں ڈیزائن کیا جائے گا، اور اس کے کون کون سے حصے ہیں ڈیٹا ماڈلنگ کے۔ تو ٹاپک کو شروع کرتے ہیں جی۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ فیوچر کے اندر جو بھی میں لیکچرز اپلوڈ کروں تو وہ آپ کو ملتے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں جی۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے جی، وہ ڈیٹا ماڈلنگ، جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ کویسچن آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے۔ واٹ از ڈیٹا ماڈلنگ؟ ڈیٹا ماڈلنگ ہے کیا؟ واٹ آر دا انگریڈینٹس آف ڈیٹا ماڈلنگ؟ یہ ہمارا آج ٹاپک ہے، جو کہ میں نے آپ کو ہیڈنگ کے طور پہ بھی یہاں پہ سامنے لکھ کر دکھایا ہے۔ اب یہ کویسچن لانگ کویسچن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، راولپنڈی بورڈ ہو یا کوئی بھی بورڈ ہو، اس کے اندر یہ بہت کویسچن امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے۔ شارٹ کویسچن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر جو چیزیں پڑھیں گے وہ شارٹ کویسچن کے لیے بھی علیحدہ پوچھی جا سکتی ہیں، اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں، اور ماڈل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ڈیٹا ماڈلنگ کیا ہوتا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سوال کے اس حصے کا جواب دیں گے کہ واٹ از ڈیٹا ماڈلنگ؟ ڈیٹا ماڈلنگ کیا ہوتا ہے کہ ریپرزنٹیشن آف ریئل ورلڈ آبجیکٹس، ایونٹس اینڈ دیئر ایسوسیشنز از کالڈ اے ماڈل۔ ریپرزنٹیشن آف ریئل ورلڈ سے مراد یہ کہ حقیقت پر مبنی جو پریکٹیکل ہم پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں ڈیٹا بیس کو، اس کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں، جو ایونٹس، جو اس کے اندر پارٹیسپیشن جن لوگوں کی ہوتی ہے، جو آبجیکٹس شامل ہوتے ہیں، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور وہ لوگ آپس میں کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے، ان ایونٹس کا، ان آبجیکٹس کا اب حقیقت پر مبنی دنیا کے اندر کیا آپس میں رشتہ ہوگا، کیا ریلیشن شپ ہوگا، اس کو ہم ماڈل کہتے ہیں۔ میں دوبارہ یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر آپ ریئل ورلڈ آبجیکٹس کی پریکٹیکل لائف کے اندر کون سے وہ لوگ ہوں گے جو پارٹیسپیٹ کریں گے، ان کے ایونٹس کون کون سے اس سسٹم میں ہوں گے، اور ان ایونٹس اور ان پارٹیسپیٹ کرنے والے آبجیکٹس کے درمیان کیا رابطے ہوں گے، وہ سے ہم ایک ماڈل کہتے ہیں ڈیٹا بیس کی زبان میں۔ دا ماڈل ہیلپس دا یوزر، ماڈل یوزر کی مدد کرتا ہے کہ ٹو انڈرسٹینڈ دا کمپلیکسٹی ہوتی ہے پیچیدہ، جو مشکل، جو آپ کا انوائرمنٹ ہے ریئل لائف کے اندر، جو مشکل چیزیں ہمیں فرض کریں مشکل چیزوں کو ڈیٹا حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے ماڈل ہیلپ کر دیتا ہے، آسانی ہمارے لیے پیدا کر دیتا ہے کہ ریئل انوائرمنٹ کے اندر، ریئل ماحول کے اندر جو ہماری پریکٹیکل وہ آبجیکٹس اور ان کی چیز درمیان ریلیشن شپس ہیں، وہ ہم آسانی سے ڈائیگرامیٹیکلی ظاہر کر کے دکھا سکتے ہیں۔ پیچیدہ جو ٹاسک ہیں وہ ہمارے لیے آسان کر دیے اس ماڈل نے۔ دا ڈیٹا ماڈلنگ، اب ڈیٹا ماڈلنگ کے ڈیٹا ماڈلنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ہم ڈیٹا آبجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہم خود ان میں سے وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سے آبجیکٹس ہمیں چاہیے اور ان آبجیکٹس کے درمیان کون سا ریلیشن شپ ہے۔ ڈیٹا ماڈلنگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ڈیٹا آبجیکٹس ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ کون سے آبجیکٹس ہیں اور ان کے درمیان کیا ریلیشن شپس ہیں، تو اس پروسیس کو ہم ڈیٹا ماڈلنگ کا نام دیتے ہیں۔ ماڈل اور ہوتا ہے، ڈیٹا ماڈلنگ اور ہے۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ واٹ آر دا انگریڈینٹس آف ڈیٹا ماڈل؟ انگریڈینٹ مطلب اس کے اندر کون کون سے چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی ڈیٹا ماڈلنگ کے اندر، ڈیٹا ماڈل کرنے کے لیے۔ The objects used to represent data item in a data model، ڈیٹا ماڈل کے اندر جن آبجیکٹس کی ضرورت ہمیں پڑے گی ڈیٹا کو ظاہر کر کے دکھانے کے لیے، انہیں ہم انگریڈینٹس آف ڈیٹا ماڈل کہتے ہیں۔ جو بھی ڈیٹا ماڈلنگ کے دوران ہمیں جن بھی آبجیکٹس کی ضرورت پڑے گی ڈیٹا کو ظاہر کر کے دکھانے کے لیے، ڈائیگرام کے اندر
گرامیٹیکلی بنانے کے لیے ان کو ہم انگریڈینٹس آف ڈیٹا ماڈل کہتے ہیں، اور وہ 3 ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ انٹیٹی، یا اسے ہم آبجیکٹ بھی کہتے ہیں، یہ آبجیکٹو میں بھی آ سکتا ہے، ایٹریبیوٹ، اسی طرح ریلیشن شپ۔ یہ تینوں جو ہیں یہ شارٹ کوسچن میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں، تو یہ 2 دفعہ اس کے اوپر سائن لگا لیں، امپورٹنٹ ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم ان کو 1 بائی 1 پڑھتے ہیں کہ انٹیٹی یا آبجیکٹ ہے کیا۔ اینی تھنگ دیٹ از پارٹیسپیٹنگ ان دا سسٹم، کوئی بھی چیز جو ایک سسٹم کے اندر شامل ہے، جو اس کے اندر ایکٹیویٹی پرفارم کر رہی ہے، اسے ہم انٹیٹی یا آبجیکٹ کا نام دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک کالج ہے، کالج کے اندر ٹیچر کام کر رہا ہے، اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، ہر ٹیچر کا اپنی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، کلرکس ہیں، پرنسپل ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ایک انٹیٹیز یا آبجیکٹس ہیں جو کہ اس کالج کا حصہ ہیں، جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو وہ انٹیٹی کہلائے جائیں گی۔ اینی تھنگ دیٹ از پارٹیسپیٹنگ ان دا سسٹم، اسے ہم انٹیٹی یا آبجیکٹ بھی کہتے ہیں۔ این انٹیٹی کین بی اے پرسن، وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی جگہ کا بارے میں بھی ہو سکتا ہے، انٹیٹی جگہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں فار وچ ڈیٹا از کلیکٹڈ، جس کے بارے میں ہم ڈیٹا حاصل کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کے دوران، اور اس کو ہم نے سسٹم میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ بعد میں اس کو یوز کر سکیں۔ تو ایسی ہم معلومات، ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ انٹیٹی۔ مثال کے طور پر اس نے کچھ ایگزامپلس دیے کہ اگر پرسن کی بات کریں، ٹیچر ہو گیا، پلیئر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا۔ پلیس کی بات کریں، کنٹری، سٹی۔ آبجیکٹ ہو گیا وہیکل، ٹوائے، فرنیچر، اور ایونٹ ہو گیا سیل اینڈ رجسٹریشن۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی سے بھی 2 ایگزامپلس دے سکتے ہیں، لیکن ایک آپ نے یہاں پہ بات نوٹ کرنی ہے کہ یہ تو سارے انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی بھی سسٹم ہو سکتا ہے، پرسن ہو سکتا ہے، پلیس ہو، لیکن یہ جو آگے نام لکھے ہوئے ہیں یہ بڑے لفظوں میں ہیں، تو یہ یاد رکھیں جب بھی ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے اندر انٹیٹیز کا نام بڑے کریکٹرز میں لکھنا ہوتا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بڑے کریکٹرز میں انٹیٹیز کا نام لکھتے ہیں، چھوٹے لفظوں میں نہیں لکھنا۔ اب ڈائیگرام کس طرح انٹیٹی کو ظاہر کرتے ہیں؟ انٹیٹی از ریپرزینٹیڈ بائی اے ریکٹینگل، آپ اس طرح ایک ریکٹینگل بنائیں گے، یہ اسکوئر نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ریکٹینگل ہے، ریکٹینگل بنائیں گے اور اس کے اندر اس انٹیٹی کا نام جو کہ بڑے لفظوں میں ہوگا وہ لکھیں گے، جس طرح یہ انٹیٹی ہے ٹیچر، یہ انٹیٹی ہے اسٹوڈنٹ۔ An entity is represented by a rectangle in data model، یہ آبجیکٹو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ The name of the entity is written inside the rectangle، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، inside، کوئی اسٹوڈنٹ اوپر لکھ دیتے ہیں ریکٹینگل کے، وہ غلط ہو جاتا ہے، ریکٹینگل کے اندر آپ جو نام لکھیں گے وہ انٹیٹی ہو، تو یہ انٹیٹی ہوگی جی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی ایٹریبیوٹ کی۔ ایٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے؟ The characteristics of an entity are called attributes، یا انہیں ہم پراپرٹیز بھی کہتے ہیں۔ کوئی بھی انٹیٹی کی جو خصوصیات ہوتی ہیں جو ایک انٹیٹی کو دوسری انٹیٹی سے ڈفرینٹ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کالج کے اندر ایک اسٹوڈنٹ ہے آئی سی ایس کا اور ایک اسٹوڈنٹ ہے میڈیکل کا، پری میڈیکل کا۔ اب اس میں کیا ہے کہ جی آئی سی ایس کے سبجیکٹ جو ہیں، وہ جو سبجیکٹ ہے وہ آئی سی ایس والے کا علیحدہ ہے، میڈیکل والے کا علیحدہ ہے، تو یہ جو سبجیکٹ ہے یہ ان دونوں سب اسٹوڈنٹس کے درمیان فرق واضح کر رہا ہے، تو یہ جو سبجیکٹ ہوگا یہ ایک ایٹریبیوٹ ہوگا جس سے ہم آسانی سے اسٹوڈنٹس کے درمیان فرق واضح کر سکتے ہیں۔ سملرلی اسی طرح یہاں پہ اگر پریکٹیکل لائف کے اندر ایگزامپل لیں تو کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ اپنی کلاس میں پڑھ رہا ہوگا اس کے والد کا نام، اس کا سٹی کہ وہ کس سٹی یا ولیج سے بلانگ کرتا ہے، اس نے 9th یا 10th میں کتنے مارکس لیے ہیں، یا اس نے فرسٹ ایئر میں کتنے مارکس لیے، تو یہ ہر ایک کے ڈفرینٹ ہیں، یہ مارکس ہو گیا، سٹی ہو گیا، سیل فون نمبر ہو گیا، ان کے والد کا نام ہو گیا، ایڈریس ہو گیا، یہ کیا ہیں؟ یہ پراپرٹیز ہیں اس شخص کی جو کہ اس کو ظاہر کر کے دکھا رہی ہیں، جو کہ دوسروں سے مختلف ہوگی، تو انہیں ہم ایٹریبیوٹس کا نام دیتے ہیں۔ The attributes are used to define object، اور ہم ایٹریبیوٹس کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اس انٹیٹی یا آبجیکٹ کو بہتر طریقے سے ظاہر کر کے دکھا سکیں۔ ایک انٹیٹی کے ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی ہو۔ مثال اس نے دی ہے، آپ نے بھی ایگزامپل دینی ہے۔ The attributes of an entity ٹیچر، یہ ٹیچر انٹیٹی ہے، اس لیے بڑے لفظوں میں اس کا نام ہو گیا، ٹیچر کا جینڈر کہ وہ میل ہے، فیمیل ہے، لاسٹ ڈگری، اپوائنٹمنٹ، ڈیٹ، پے اسکیل، یہ ساری چیزیں نیم سے لے کے ٹیلی فون نمبر تک، یہ سب جو
انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ کیا ہیں؟ یہ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ہر ٹیچر کے ڈفرینٹ ہوں گے۔ اب ڈیٹا بیس ڈیزائننگ کے دوران جب ڈیٹا ماڈلنگ کرتے ہیں تو ایٹریبیوٹ جو ہوتا ہے وہ اوول شیپ میں لکھتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنے اوول شیپ میں، جس طرح انڈا ہوتا ہے نا ایک ایگ کی شیپ ہوتی ہے اس طرح، یہ بالکل سرکل نہیں ہوتا، یہ اوول شیپ میں ہوتا ہے۔ دا نیم آف ایٹریبیوٹ از ریٹن ان سائڈ دا اوول، اسی طرح ہم نام اوول کے اندر لکھتے ہیں۔ کس طرح یہ دیکھیں، ایک ایگزامپل بھی آپ کی بک میں ہے کہ ایک یہ انٹیٹی ہے، ٹھیک ہے جی، ریکٹینگل کے اندر اس کے ساتھ 3 لائنوں کو جو ہے یہاں ایرو نہیں بنانے، مطلب اس کے ساتھ تیر نما نہیں بنانے، یہ 1 2 3 اس نے ایگزامپل دی ہے کہ اب یہ اوول شیپ میں ہے، یہ دیکھیں یہ اوول ہے، یہ بھی اوول میں ہے، تو یہ بھی اوول میں، تو یہ لاسٹ ڈگری جینڈر نیم یہ کیا ہے؟ ایٹریبیوٹس ہیں، اور یہ کیا ہے جی؟ یہ آپ کی انٹیٹی کہلائی جائے گی۔ سمجھ آ گئی جی؟ اب آخری ہمارا جو انگریڈینٹ آ جاتا ہے وہ ہے ریلیشن شپ۔ ریلیشن شپ بھی امپورٹنٹ ہے، ایگزامپل بھی آپ نے ساتھ دینی ہے، اسی طرح ایٹریبیوٹ کی بھی دینی ہے۔ لاجیکل کنیکشن بٹوین ڈفرینٹ انٹیٹیز، مختلف انٹیٹیز کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے جی؟ دو سے زیادہ انٹیٹیز کے درمیان جو ہم کنیکشن بناتے ہیں کسی لاجک کی بیس پر، کسی کنڈیشن کی بیس پر، اسے ہم ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ انٹیٹیز کے درمیان جو کنیکشن بنتا ہے کسی لاجک کی بیس پر، وہ ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک لاجک ہے کہ جی ٹیچر ٹیچز اسٹوڈنٹس، تو یہ ایک لاجک کیا ہے کہ ٹیچر واقعی اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے، تو اسٹوڈنٹس اور ٹیچر یہ انٹیٹی ہو گئے، ٹیچرز ریلیشن شپ ہو گئے، یہ دو انٹیٹیز کو ظاہر کر رہا ہے۔ لاجک کیا ہے؟ ٹیچرز۔ سملرلی یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے دا ریلیشن شپ انڈیکیٹس، ریلیشن شپ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے ہاؤ دا انٹیٹیز آر کنیکٹڈ یا ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر، کس طرح انٹیٹیز آپس میں جڑی ہوئی ہیں یا آپس میں رابطہ قائم انہوں نے کیا ہوا ہے۔ دا انٹیٹیز دیٹ پارٹیسپیٹ ان اے ریلیشن شپ آر کالڈ پارٹیسپینٹ۔ اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے، جو انٹیٹیز ریلیشن شپ کے اندر شامل ہوتی ہیں، جنہوں نے حصہ لیا ہوتا ہے، انہیں ہم پارٹیسپینٹس کہتے ہیں۔ دا ریلیشن شپ میں بھی بٹوین ڈفرینٹ انٹیٹیز، مختلف انٹیٹیز کے درمیان بھی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، یا انٹیٹی کے ساتھ خود بھی ریلیشن شپ ہو سکتا ہے۔ یہ ریلیشن شپس آگے ہم پڑھیں گے۔ اب ایک ایگزامپل دیے کہ یہ ریکٹینگل کے اندر ایک بک ہے اور بک اسٹور، اس کو اسی طرح بھی ہم ایک لائن بنا کے بھی ریلیشن شپ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس آگے اس نے لکھا دا نیم آف ریلیشن شپ از ڈسپلیڈ اوور دا لائن، آپ لائن کے اوپر بھی نام لکھ کے بھی ریلیشن شپ کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ جس طرح بک اسٹور آرڈرز بک، بک اسٹور ڈسپلیز بک، بک اسٹور اسٹاک بکس، بک اسٹور سیلز بک، بک اسٹور ریٹرنز بک، اس طرح ہم پڑھیں گے۔ تو یہ مختلف ریلیشن نیچے اس نے بتایا بھی ہے کہ بک اسٹور آرڈرز بک، بک اسٹور ڈسپلیز بک، بک اسٹور اسٹاک بکس۔ اسی طرح ہم اس کو یہاں الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کہ بک از آرڈرڈ بائی بک اسٹور، بک از ڈسپلیڈ بائی بک اسٹور، یہ بک یا بکس آر اسٹاکڈ بائی بک اسٹور۔ تو اس طرح بھی ہم ریورس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک کے اندر ہم نے کیا چیز پڑھی جی؟ کہ ڈیٹا ماڈلنگ کیا ہوتا ہے اور اس کے پارٹس کون سے، انگریڈینٹس کون سے ہیں، میں نے ان میں سے اہم چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ ماڈل، ڈیٹا ماڈلنگ، ان کے ایٹریبیوٹس جو ہیں، انگریڈینٹس ایٹریبیوٹس ہو گئے، انٹیٹی، ریلیشن شپ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، لانگ کوسچن کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ کوسچن مانا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک بھی کیا کریں اور اس کو شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کیا کریں، اور سوشل میڈیاز پہ جو، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جو سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہوں گے اسٹوڈنٹس، یا ان کا کوئی لنک کسی کے ساتھ نکل آئے گا۔ تو جس طرح کی آج کل کی سچویشن ہے، میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کروں اور آپ لوگوں کو اس وقت کے اندر آپ کو بہتر سے بہتر نالج فراہم کر سکوں۔ تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔